كالحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند الصلوات اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات اللہ محمد نعرہ تکبیر بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک سبحان آواز تو نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ رسالت ماشاءاللہ نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد کے حق دشمن پہ لعنت ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں اللہم صلی علی محمد کوئی بچے بیٹا میرا جان آرام سے بیٹھ جائے اجازت ہے جی نوکری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند الصلوات دعا ہے میرے بھائی شفقت عباس بھٹی صاحب کی یہ صفِ ادا کا اہتمام کریمہ بغیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جتنے صاحبان ولا و ادائے صفِ ادا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو حاضری دے کے واپس چلے گئے ہیں قدم قدم پہ سیدہ کا لال اجر عظیم عطا فرمائے جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت عطا فرمائے شکر گزار ہوں اپنے محسنین کا وقت ان کا تھا ان کی مہربانی ہے کہ میری مجبوری ہے میں نے گجرانوالہ پہنچنا ہے پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہوں شکر گزار ہوں سیدہ جلال نے اپنے حفظ و امان میں رکھے پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے اندر کی تپیش ہے ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ولایت ہے کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت میرا جان ذرا ہاتھ کھولے نا اللہ تمہیں یہ سارے ولایت میں یہ چلتا ہے اسپیکر چل رہے اچھا گزارش یہ ہے کہ میری یہاں پہلی حاضری ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کے درمیان آج نبی ہوئی ایک جملہ میں تمہیداً عرض کر دوں پھر اگلی جانب بڑھتے ہیں آپ کے اور میرے درمیان اجنبیت آ ہی نہیں سکتی اس کی پہلی اور آخری وجہ یہی ہے کہ آپ نے اور میں نے عالم ارواح میں کندھے سے کندھا ملا کے علی کو سلام کیا اللہ تمہیں اشارے ولایت میں مہربانی بہت شکریہ دعا چاہیے صاحب سے امام حسین آپ کو سلامت رکھے جملہ جانے اور حسین کی ماں جانے یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے کاروان کو کس روش ادراک میں لے کے جانا ہے میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا کیا بات ہے اللہ تمہیں اشارے ولایت میں میری مجلس مکمل ہو گئی ہے سیدہ کا لال آپ کو سلامت رکھے بہت تھوڑا سا پڑھنا ہے کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو میرا چاند بات سمجھ آ رہی ہے اسکول میں دوستوں سے بات کرنے پڑ جائے تو سمجھ آ کے کر لو گے امام حسین آپ کو سلامت رکھے اتنی آسان کر کے پیش کروں گا یہ بچے بھی سیکھ کے جائیں گے اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا
میں اپنی طرف سے چاچا جی کہوں تو اٹھا کے دیوار پہ دے ماروں. میں سید الانبیاء کی حدیث ثبوت کے طور پر پیش کروں گا. اور ایک باریک ذہنوں کے لیے جملہ کہہ دوں، یہ حدیث میں کیوں پڑھنا چاہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، رسول کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. شفقت آج ابھی میں بس تھوڑی جی حاضری دینی ہے. قبول فرمائی. کائنات کی ملکہ تیرے عزت بخت شرف دسترخوان میں اضافہ فرمائے. انتہائی پرخلوص صفی ادا ہے اور تیرے مجمع نے ثابت کیا ہے کہ یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج ہے نہ وقتوں کا محتاج ہے. کوئی بات نہیں، میری جانب رکھے. بیٹا بیٹھ جاؤ، چاند بیٹھ جاؤ. یہ سیر کا نہیں ہے. کس کے پاس جانا ہے تم نے؟ یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج ہے نہ وقتوں کا محتاج ہے. وقت نہیں تھا، یہ ذکر تھا. مجمع نہیں تھے، یہ ذکر تھا. ایک پڑھنے والا ہو یار بٹھائیں بھائی کو. اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بار بار رک جاؤں. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. ایک پڑھنے والا ہو، ایک سننے والا ہو. مجلس ہو جاتی ہے، شرط یہ ہے معرفت دونوں آل محمد کی رکھتے ہو. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا. آپ کی سوچ سے پہلے میں ممبر خالی کر کے جا رہا ہوں. بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کی ولایت، جب دیکھو علی کا تذکرہ، جب دیکھو علی کے فضائل. بھائی مجبوری ہے میری. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. فضائل کو علی کی ضرورت ہے. جس مجلس میں سپیکر والا داد دینا تو پھر کیا کہنے. امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے. اور کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل، کیوں پڑھتے ہیں علی کی ولایت؟ اس نسل تک پیغام منتقل کرنے کے لیے، بزرگوں سے دعا لینے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کا ایک ماننے والا تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، تیری اور میری طرح بشر تھا. بشری غلطی کر بیٹھا، چوری کر لی. بندے پکڑ کے علی کے سامنے لے آئے. یا علی یہ آپ کا ماننے والا ہے. ضروری نہیں کہ ہر جملے پہ ہر سامنے پہنچ جائے. تنزن کہنے لگے جیسے آج بھی بندے کہتے ہیں شیعہ دیکھو. تب بھی ایسے کہتے تھے مولا یہ آپ کا ماننے والا ہے، اس نے چوری کی ہے. علی نے دانستہ سوال کیا تو نے چوری کی ہے؟ خدا کی قسم کائنات میرے اختیار میں ہوتی میں اس کے جواب دینے پہ قربان کر دیتا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا تیرے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جیو جیو امام. میرا مستقبل ہو، میری قوم کے خطیب ہو، امام حسین آپ کے وقت میں اضافہ فرمائے. آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا. علی فرماتے کمبر آواز جی مالک کمبر. توقع نہیں تھی کہ اتنا زمین پہ چلا جائے گا جملہ. چلو تو پھر تم آزما لو اپنی چپ کو. میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تمہاری چپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں، اسی ممبر پہ، اسی صدر پہ یا تو بولے گا یا سیدہ کے لال نے خیرات عطا نہیں کی ہے. کمبر جی مالک کمبر. سرکار فرماتے تلوار لا. تلوار علی کے دستے اطہر پر آئی. قبلہ آپ سے جملے کی دعا لوں گا جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں. تلوار علی کے دستے اطہر پر آئی. شفقت عباس تلوار نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا. تیرا شکر ہے جس کے لیے اتارا تھا اس کے ہاتھ میں آ گئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جی کراں جی کراں جی کراں. حصہ مل گیا، خیرات مل گئی ہے، بس ہوگی میرے حصے کی مجلس. جیو جس کے لیے اتارا تھا اس کے ہاتھ میں آ گئی. 4 پورے میرے شہنشاہ نے یہاں سے انگلیوں کے کاٹ دیے. بیٹا کتنے پورے؟ 4. بھائی جان 4 پورے میرے شہنشاہ نے انگلیوں کے یہاں سے کاٹ دیے. میں نسل کو بتانے جا رہا ہوں کیوں علی پڑھنا ضروری ہے. کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی ہتھیلی پہ رکھ کر چاچا جی کوفہ کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کے آواز دے کے کہنے لگا کوفے والو آؤ تمہیں بتاؤں یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہے. میرا پتر ہاتھ جایا کرو، ہاتھ دیا کرو ذاکر کو. امام
حسین آپ کو سلامت رکھے. جو آپ میں اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہیں, ہر چہرہ گلاب بن گیا ہے. یہی مجلس کا نتیجہ ہے. کھلے ہوئے چہرے تو میری کمزوری ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آواز دے کے کہنے لگا کوفے والو آؤ تمہیں بتاؤں, یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہیں, یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو دین کا دین ہے, یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو یعصوب الدین ہے. شفقت عباس اپنے مجمع سے کہے زمین پکڑ کے بیٹھ, فکرہ بازو سے پکڑ کے آسمان کی طرف بلند کرے, پھر بولنا, ورنہ فارمیلٹی والی داد لے کے حسین کی ماں نے ذاکر بنایا ہی نہیں ہے. آواز دے کے کہنے لگا یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو دین کا دین ہے, یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہے, یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو یعصوب الدین ہے, یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو کعبہ کا کعبہ ہے, یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو حسنین کا بابا ہے, یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کے لیے تلوار آسمان سے اتری, یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کے گھوڑے کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے, یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو بستر محمد پہ سو کے محمد لگتا ہے, یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو اللہ کی جگہ پہ مصطفیٰ سے باتیں کرتا ہے. کچھ ایسی بلندی پہ علی کا ملنگ علی کے فضائل پڑھنے لگا, بندے تڑپ کے علی کے سامنے آ گئے. یا علی عجیب ماجرا ہے, آپ نے انگلیاں کاٹ دی ہیں, وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. میں بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا عمر چپ کر کے زمین پہ قرار لے گیا. یا علی عجیب ماجرا ہے, آپ نے انگلیاں کاٹ دی ہیں, وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. علی فرماتے جاؤ واپس لے کے آؤ. بندہ علی کے سامنے کھڑا ہوا. علی نے پوچھا سنا ہے تو کوفہ کے مرکزی چوک میں میری ولایت کا تذکرہ کر رہا ہے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا کیسے نہ پڑھوں آپ کی ولایت, آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے جڑ گئے ہو تو میں زندگی کی یادگار مجلس پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں. آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا. علی فرماتے اچھا یہ تیرا معیار ملا ہے, پھر کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ رکھ. دو بندے مجلس میں نہیں بول سکتے, ایک وہ مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا, دوسرا اندر سے جس کا عقیدہ ساتھ نہ دے. تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بول. کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ رکھ. شفقت عباس پتہ نہیں کون جملہ لے گا اور کس کے سر سے بات گزر جائے گی. علی کا حکم حکم خدا سمجھ کے بندے نے کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ رکھے. موسیٰ اکبر والوں علی نے دستے امامت پھیرا, ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا, ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا. ہاتھ ایک ہاتھ بھی تو نہیں ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا ہو. ہاتھ بھائی ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا. اللہ تیری زندگی سلامت رکھے. ہاتھ ویسے ہو گیا قبلہ جیسے پہلے تھا. بندے تڑپ اٹھے, بندے تڑپتے تھے. علی کے فضائل رسول کے پاس بیٹھ کے برداشت نہیں کرتے تھے. رسول کے دائیں بائیں بیٹھنے والے بندے علی سن کے ہضم نہیں کرتے تھے. اگر ہضم کرتے ہوتے تو اللہ سورہ منافقون نہ اتارتا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. علی نے دستے امامت پھیرا, ہاتھ ویسے ہو گیا. اتنا تو وقت نہیں ہے کہ ایک جملے کے تعاقب میں رک جاؤ. علی نے دستے امامت پھیرا, ہاتھ ویسے ہو گیا دوستوں جیسے پہلے تھا. بندے تڑپ اٹھے. یا علی عجیب ماجرا ہو گیا, یا کاٹی نہ ہوتی یا جوڑی نہ ہوتی. کاٹنی تھی تو مولا جوڑی کیوں, مولا جوڑنی تھی تو پہلے کاٹی کیوں. علی فرماتے خاموش, وہ چوری کرنے کی سزا تھی, یہ فضائل پڑھنے کی سزا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. یہ فضائل پڑھنے کی جزا. کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ اپنی طرف سے پڑھیں تو بے شک روک دیں. ہم رسول کے کہنے پہ پڑھتے ہیں. چاچا جی ٹھیک کل کی کیونکہ بلا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. رسول کے کہنے پہ میرے بھائی ہم علی کی ولایت پڑھتے ہیں. کیمرے کی آنکھ مجھے ریکارڈ کر رہی ہے, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا مجلس کے بعد گاڑی کے پاس آ کے حوالہ مانگ لو گے, یہی ہو سکتا ہے نا. میں کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اعلان کہنے لگا, بات تو کروں گا جو سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے. میرے بعد میرے بانی کو کوئی بندہ تنگ نہ کرے. ڈائریکٹ اس سے میرا فون نمبر لینا, واٹس ایپ پہ مجھے میسج کرنا. میں کتاب کا اسکرین شاٹ واٹس ایپ پہ سینڈ نہ کروں گا. جو جھوٹے کی سزا وہ میری. آواز بچا کے گھر لے جا, پھر تو جان اور مخدوم کون ہے جانے. میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا. مسجد نبوی ہے, سلطنت رسالت کا سلطان ہے, رسول منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں. چلو میں ایک جملہ شان رسالت پہ بھی کہہ دوں. ربیع الاول ہے, بندے سپیکر پہ منہ رکھ کے کہے جا رہے ہیں شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا, شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا, شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا. یہ تیرے ذہن کی غلط فہمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا تو سننا چاہتا ہے ویسا ہمیں نہیں آتا. آج جیسا محمد ہمیں آتا ہے, نہ تیری پشتوں کو آتا تھا نہ تیری نسلوں کو آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے محمد لیا ہے مولوی سے, میں نے محمد
بات ہے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. عظیم مجمع ہے یار، کیا کہنے. میں بھائی دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں، اللہ رہتی دنیا تک تمہاری نسلوں میں ولایت آل محمد کو منتقل فرمائے. اللہ میرے بانی کو عرشوں کے بخت عطا فرمائے. سیدہ جلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. ہم سے محمد سننا ہے تو پھر شیعہ ممبر کے قریب آنا پڑے گا. ہم تمہیں بتائیں کہ محمد کہتے کسے. ایک فکرہ کہہ کے میں موضوع کی جانب بڑھ جاؤں، کیونکہ ہمارے ہاں محمد شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے. کون محمد؟ جو اپنی جبین وحدت مکین پہ آئے ہوئے نوری پسینے کو انگشت کی پشت پر لے کر یوں جھٹک لے. اللہ کسی قطرے کو ابراہیم کر دیتا ہے. بولنا بولنا، چپ رہنا، کوئی بہادری تو کہنی. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اللہ کسی قطرے کو ابراہیم کرتا ہے، اللہ کسی قطرے کو اسماعیل بناتا ہے. اب یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ شان رسالت میں کم از کم 2.5-3 گھنٹے کا میرا مضمون ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. کیوں پڑھتے ہیں علی کی فضائل؟ مسجد نبوی ہے، یہی رسول منبر میں صحابہ کا مجمع اتنا رش کندھے کے ساتھ کندھا آسمان سے سوئی ٹپکاؤ زمین پہ نہیں پڑتی تھی، اور رسول علی کے فضائل پڑھ. تسی چپ کر جاؤ تے بلوان دا ہنر بی میں نے ایڈا ادا کیتا بھی تیری سوچ بھی نہیں ہے. اپنی خطابت میں ناز نہیں ہے، سیدہ کے کرم پہ ناز ہے. رسول بتا رہے تھے یہ بھی میرا علی، 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 یہ بھی میرا علی. چاچا جی تیری چپ کی قسم ہے، ذرا فیصلہ تو کریں. کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب نبی علی پڑھ رہے تھے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. نبی علی پڑھ رہے تھے، رسول بتا رہے تھے یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی. کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، ہر وقت علی کے فضائل، ہر وقت علی کی بات، ہر وقت علی کا تذکرہ. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ خاموشی دلیل ہے، توجہ میں بیٹھے. ہاں، یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ سید الانبیاء دھیمے لہجے میں مسکرا کے فرماتے ہیں میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباثت باہر آئے. ہاتھ اٹھایا کرو، ہاتھ اٹھایا کرو. یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، کاسا ہے، کشکول ہے. علی کی بارگاہ میں اٹھے گا تو شجر طوبہ کے خزانے لٹانے والا تمہیں خیرات ضرور عطا کرے گا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، کائنات کی ملکہ تمہاری عبادت قبول و منظور فرمائے. رسول فرماتا ہے میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباثت، پلیدی، بغض، نجاست، کفر باہر آئے. اب اگلا سوال کیا پوچھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ سلام علی والے کی بارگاہ میں جو شطر میں میرا ہم سفر ہو جائے. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہو. کائنات کی ملکہ کی زبان میں زیادہ تاثیر عطا فرمائے. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، اللہ کرے کہ ہاتھ بار میں کہ نالین میں مس ہو. اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی نہ حسین کے ممبر سے ماتمے کے حوالے کر سکتا ہوں. رسول فرماتے ہیں قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. پھر کھڑا ہوا یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے نا، اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ اس جملے پہ یہ بچہ بولے گا تو مطمئن ہو جاؤں گا. یہ سب سے چھوٹا چاند مجھے نظر آ رہا ہے، اگر اس کا ہاتھ اٹھ گیا تو سمجھو گا سارا مجمع مطمئن ہو گیا. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ رسول فرماتے بطول کا ہم سر نہ ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. بطول کا ہم سر نہ ہوتا ہے. تیری سوچ سے پہلے میں سلام کر کے جا رہا ہوں. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بطول کا ہم سر نہ ہوتا. تیسری مرتبہ پھر کھڑا ہوا یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، ہر وقت علی کی بات، ہر وقت علی کا تذکرہ، ہر وقت علی کے فضائل. کبھی علی کا سجدہ پڑھتے ہیں، کبھی علی کی معراج پڑھتے ہیں، کبھی علی کا گھوڑا پڑھتے ہیں، کبھی علی کی تلوار پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی، ہر وقت علی، ہر وقت علی، ہر وقت علی. یا رسول اللہ آخر یہ علی ہے کیا؟ آخر یہ علی ہے کیا؟ میں عالم دین کی موجودگی میں اللہ اعلان ڈنڈے کی چوٹ میں فکرہ کہہ کے جانے لگا ہوں. اللہ کا زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. یا رسول اللہ آخر یہ علی ہے کیا؟ رسول آواز لے کے کہتے ہیں میرے صحابیوں دیکھو دیکھو معال اعظم رجل یفعلو اپنی نفسی دماغ پھر گیا اس بندے کا.
الحمدللہ سارا مجمع میرا رفیق سفر ہے. 4 مصرے پڑھوں. مولا نے قلم کی خیرات بھی عطا کی ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں مینوں تیری سوچ تو پہ زیادہ جلدی ہے. میں تو تیری محبت جھڑا میں وعدہ بیگ مینوں امام حسین کے واسطہ رکھے. توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا، توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا، وحدت کے حجابات کے رازوں میں علی ہے. کعبہ میں اترنا یہ بتاتا ہے ولی کا آدم سے محمد کی نمازوں میں علی. اللہ تمہیں حصار ولایت کی طرح ایڈا سونا نعرہ لائے کہ 4 مصرے میں تیرے اعزاز میں پڑھنے جا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کون میرا اپنا ہے کون بنایا. علی کی ولایت پڑھ دی اور ڈنڈے کی چوٹ میں پڑھ دی ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میرے میں کہہ رہا ہوں آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے. آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے. ٹکرا کسی دیوار سے سر اپنا پھوڑ دے. باطل تیری نماز ہے کر اس کے نام سے. وہ تو خدا کے گھر میں ہے پھر گھر میں چھوڑ دے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. سیدہ گلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بس 3 یا 4 منٹ میں بغیر نوکری اور میں جا رہا ہوں تیری دعا کے سارے تلے. حجت الوداع سے رسول کا عزت والا کاروان فارغ ہوا اور میدان غدیر میں پہنچا. چپ کر دو تے پھر بھی پہنچے ہیں. بولو تو پھر بھی پہنچے ہیں. بولو گے تو تمہاری عبادت پڑ جائے گی. رسول کا عزت والا کاروان بھائی جان، عزت والا کاروان ممبر ہے نا سارا ادب سے گزرنا پڑے گا نا. عزت والا کاروان میدان غدیر میں پہنچا. یہ کوئی عام میدان نہیں تھا. عام میدان نہیں تھا. دھیمے لہجے سے بات کروں پھر بولو گے پتہ لگ جائے گا کہ گلے پہ کون بولتا ہے اور لفظ پہ کون بولتا ہے. عام میدان نہیں تھا. کڑکتی ہوئی ریت تھی، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، تازہ تازہ سر مڑے ہوئے تھے اور 2 طرح اکبر والوں بندے میدان غدیر میں جل رہے تھے. 2 طرح بھائی جان یاد کیجئے گا کہیں کام آئے تو جملہ میرے نام سے پڑھ دیجئے گا. 2 طرح چاچا جی میدان غدیر میں بندے جل رہے تھے. پتہ کیسے؟ اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی، ممبر سے علی کی ولایت جلا. ذکر امام حسین علیہ السلام رکھے. اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی، ممبر سے علی کی ولایت جلاتی تھی اور وہاں وہ آیت نازل ہو گئی جو رسول کے دل پر علی کی ولایت کا پروانہ بن کے اتری تھی. شیعہ قوم کے بچے کو یاد ہے، یاد تم سب کو ہے. قرآن کا تبرک حاصل کرنے کے لیے میں بھی تلاوت کر لوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ تھی علی کی ولایت والی وہ آیت جو میدان غدیر میں رسول کے دل پر اتری. اس کا سلیس اور اردو ترجمہ میرے بات قبلہ سے سن لیجئے گا. مجھے کچھ مصروں کا سفر عطا ہوا وہ سن لو اور جاؤں تیری دعا کے سارے تلے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے. رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے. مصرا بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا ورنہ کوئی داد نہیں ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے. تجھی پہ ہی درود ہے، تجھی پہ ہی سلام ہے، تجھی پہ ہی درود ہے. کسی قصیدہ خان ذاکر کے سر پہ فلان رکھ کے پوچھے گا اتنی رفتار سے جس رفتار سے میں مصرے پڑھنے جا رہا ہوں نا بھائی جان اس بھائی سے پوچھ لینا اس کے سر پہ قرآن رکھنا ہے اتنی رفتار سے بندہ خرچ کنٹرول کر لینا تو یہی بڑی بات ہے. یہ دینے والے کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے. تجھی پہ ہی درود ہے، تجھی پہ ہی سلام ہے. اللہ کہہ رہا ہے تو ہے وہ شمس کبریا شعائیں جیسی انبیاء تمام انبیاء کا تو میرے نبی امام ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیری رضا میری رضا میری رضا کی ہے قسم تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا، جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا. تیری عطا کی بخششیں میرے کرم کا جام ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیری حیات معجزہ صدا میرے غرور کا، میری حیات کی دلیل تیرا احتشام ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیرا وجود دو جہاں پہ ابتدا لم یزل تمہیں ہو ابتدا میری تجھی پہ اختتام ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیری رضا میری رضا میری رضا کی ہے قسم تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے. اللہ کہہ رہا ہے نماز روزہ و زکات تو نے سب بتا دیے اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے. اللہ کہہ رہا ہے مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دی کا تھا بدن بدن بغیر روح کے ہمیشہ نا تمام ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو روح نہیں بدن میں تو
بدن میں زندگی نہیں، بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے۔ اللہ کہہ رہے چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا نام